السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج، اور ابھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں کے ساتھ۔ خبریں ہمارے سامنے ہیں، اخبارات ہمارے سامنے۔ اپوزیشن کا ملک بھر میں یوم سیاہ ریلیاں، جلسے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے، ریلیاں۔ عمران خان کہاں تک بھاگو گے، وہ دن آنے والا ہے، عوام کا ہاتھ اور تمہارا گریبان ہوگا۔ شہباز سلیکٹرز کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں بلاول۔ اب قافلہ تب رکے گا جب تمہیں حکومت سے نکالا جائے گا۔ فضل الرحمان، احسن اقبال، اسفند اور دیگر مریم کا کوئٹہ میں خطاب۔ پاکستان نے دورے کی دعوت دی تو ضرور قبول کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی۔ افغان طالبان، افغان حکومت سے بھی مذاکرات ہوں گے۔ دو غیر ملکیوں کی 48 گھنٹوں میں رہائی کے عمران خان کی بیان پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سہیل شاہین کی گفتگو، افغان عمل میں پاکستان صرف سہولت کار ہے۔ ڈاکٹر فیصل، مجھے نہیں پتا پاکستان کس دل اور گردے سے افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ بہرحال طالبان کی وجہ سے، طالبان کے ہونے کے بعد سے پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر تھی وہ کسی طور قابو نہیں آتی۔ ابھی بھی کبھی نہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع نظر ہوتا ہے، اور بہرحال یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ عام انتخابات میں کامیابی کا سال مکمل، تحریک انصاف نے ملک بھر میں یوم تشکر منایا۔ دورہ امریکہ کامیاب، مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا۔ 10 کروڑ کی بچت کی وزیر اعظم، حکومت کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں تو چندہ مانگنا شروع کر دے، سپریم کورٹ۔ اور ایک اور خبر، ایف بی آر کی موٹر سائیکل، آٹو رکشہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تردید۔ یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ رکشے اور موٹر سائیکلوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے گا، اور اس کی مختلف شرح جو ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھیں، لیکن یہ ایف بی آر نے تردید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ سندھ کی لیول پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کام نہیں کر سکتا، تو میرا خیال اسی وجہ سے ایف بی آر نے پھر یہ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ کراچی کچرے سے اٹے 550 برساتی نالے، ایک بارش سے شہر ڈوبنے کا خطرہ۔ ناظرین، کل کا ہمارا پروگرام اسی موضوع پر ہوگا، آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ طالبان عمران سے ملنے پر تیار، دورے کی دعوت ملی تو اسلام آباد جائیں گے۔ دوحہ مذاکرات کامیاب ہونے پر افغان حکومت سمیت تمام فریقوں سے بات ہوگی۔ ترجمان افغان طالبان، امریکہ سے تعلقات بہترین، ٹرمپ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عمران خان کا دورہ امریکہ بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ سابقہ حکمرانوں کے نجی اخراجات انہی سے وصول کرنے کا فیصلہ۔ تو یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہیں ناظرین، اور انہی خبروں پہ آپ سے بات ضرور ہوگی، لیکن ہم آج چونکہ جمعہ ہے تو اپنے رپورٹرز سے ضرور فیڈ بیک لیا کرتے ہیں کہ ان کے جو متعلقہ علاقے ہیں ان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جو ہمارے آزاد کشمیر میں رپورٹر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں انصر بشیر، ان سے بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ اب ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر، اور انصر بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم انصر۔ وعلیکم السلام۔ انصر، وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر اجاگر کیا۔ انہوں نے کل اپنے اس بیان میں جو آج چھپا ہے یہ بات کہی کہ جی ان کا دورہ امریکہ کامیاب رہا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں اس معاملے پر کیا ری ایکشن ہے؟ فضا، بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں جو صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے مابین ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، اس کو نہ صرف پاکستان، دنیا بھر بلکہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ بلکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جو ان لائٹن سوچ رکھنے والے حامل افراد ہیں ان کی جانب سے بھی مسئلہ کشمیر جیسے اہم ایشو پر جو پیش رفت ہے اس کو سراہا گیا ہے، کیونکہ
آپ جانتے ہیں کہ جو دونوں ممالک میں ان میں سے اہم مسئلہ اس وقت غربت کا ہے، صحیح. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس کو خاتمے کے ساتھ ہی جو ہے ترقی کی راہ جو ہے وہ بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے تقریباً 11 ارب سے زائد انسانوں کا جو امن کا مسئلہ وہ مسئلہ کشمیر سے وابستہ ہے. ٹھیک. اس میں پھر فضا ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے آزاد کشمیر میں تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. تمام جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بھی خیر مقدمی جو ہے بیانات جاری ہوئے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما علی گیلانی، جی. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعت ہے جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی، جی. جی. ایون کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ نے بھی جو ہے ان ٹویٹ کے ذریعے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا. بالکل ٹھیک. اور کہا گیا کہ وہ اس مثبت جو پیش رفت ہے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس کی مدد سے خطے میں مستقل امن بھی قائم ہو سکتا ہے. علی رضا گیلانی نے عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے اتنے اہم دورہ میں کشمیر کے لوگوں کی جو امنگوں کی ترجمانی کیا اس کو بھی سراہا ہے. ٹھیک ہے. انصر جی یہ بتائیے گا کہ کل پاکستان بھر میں یوم سیاہ بھی منایا گیا، یوم تشکر بھی منایا گیا. آزاد کشمیر میں کیا صورتحال رہی؟ فضا، یوم تشکر کے حوالے سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے جو حالیہ سینئر نائب صدر ہیں چودھری ظفر انور، ان کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی. اچھا. اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے جو ہے خصوصی طور پر دعائیں بھی کی گئی. لیکن دوسری جانب جو یوم سیاہ کی بات ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن پورے آزاد کشمیر میں حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسا یوم سیاہ کے حوالے سے کوئی بھی تقریب نہیں کی گئی جو ایک لمحہ فکری ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں اس وقت اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم ورنہ آپ سے اجازت لیں گے. جی فضا، بالکل. میں اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کے سیاسی حال کے حوالے سے عالمی برادری میں ایک اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور لائن آف کنٹرول پر جو بھارتی جارحیت ہے اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل 27 جولائی کو برطانیہ اور یورپی پارلیمنٹ کا ایک وفد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا دورہ کر رہا ہے. اچھا. اور اس وفد میں جو ہے ممبر یورپی پارلیمنٹین جو ہے مختلف رچرڈ کوبرٹ، رچرڈ ورگن، ہمارے امیر پور کے بلانگ کرنے والے ایک بریسٹر عمران حسین، اور اس کے علاوہ بریسٹر یاسمین قریشی بھی شامل ہیں. اچھا. اور یہ وفد جو ہے صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات سمیت جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کرے گا اور بعد ازاں وہ ایل او سی کا بھی دورہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ انصر. آپ سے پھر رابطہ کریں گے. ناظرین، آپ نے انصر سے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جس طرح سے آزاد کشمیر میں رہنے والے باسی جو ہیں یعنی پاکستانی جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہ رشتہ داریاں دونوں طرف ہیں، اور مسئلہ کشمیر ظاہر ہے جب حل ہونے جائے گا اور اس کا کوئی پرامن حل نکل کے سامنے آئے گا، کوئی اس کے بارے میں کانکریٹ سٹیپس اٹھائے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آزاد کشمیر میں رہنے والے پاکستانیوں کا بھی بھلا ہوگا، اور ایل او سی کی دوسری جانب جو کشمیری بستیں جن کے لیے ہمارے دل ہر وقت دردمند بھی رہتے ہیں اور دھڑکتے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک بہتر سمت میں سفر کا آغاز ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے یہ سب کچھ شیپ آؤٹ ہوتا ہے اس کا تو ہمیں انتظار ہے، کیونکہ بھارتی جو حلقے ہیں ان میں بڑی تشویش ہے، خاص طور پہ مودی صاحب پہ شدید تنقید ہے. اب وہاں انٹرنلی اس معاملے کو کس طرح دیکھا جائے گا، کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ناظرین، اگر ہم اب جو یوم تشکر کی بات کریں یا یوم سیاہ کی بات کریں، میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق، اور ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ نہ تو تشکر کی کوئی بات نظر آتی ہے، نہ ہی میرا خیال سے کہ یوم سیاہ کی کوئی بات نظر آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے 3 فریقین ہیں، ایک حکومت، ایک اپوزیشن، اور تیسرا سب سے بڑا فریق جو ہے وہ ہے عوام. عوام ہمیں اس سارے پروسیس سے کچھ
دل برداشتہ کہیے یا ہمیں کچھ اکھڑے اکھڑے سے کہیے، یا وہ اپنے معاملات میں اتنے الجھیں کہ ان کی عدم دلچسپی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے، نہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی سکھ کا سانس آنے کی امید انہیں لگتا ہے کہ ہے، نہ اپوزیشن کی جانب سے انہیں کوئی ایسی کانکریٹ بات سامنے نظر آتی ہے. تو یہ ساری معاملات تو ہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے، اس سے آپ کو اختلاف کا حق ہے. کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے. سب سے پہلے تو جمعے کے نسبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قول و درود و سلام. جی. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہی ٹائم ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہمیں ایک ٹیم بنا کے پورے اسلامی ممالک اور دوست ممالک کے دورے کر کے ان کو آگاہ کرنا چاہیے. بہت اچھا ٹائم آ گیا ہے یہ کشمیریوں کے لیے. اور نمبر 2 بات دیکھیں، عمران خان صاحب ہر وقت مدینہ شریف اور ریاست کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. مگر آپ کے رفقار، آپ کے حلقہ احباب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ یا ان کی تعلیمات کی جھلک نظر آتی ہے؟ اس پہ ضرور غور کریں. اور دوسری بات کہ دیکھیں، عمران خان سے جو غلطی ہو گئی وہ یہ ہو گئی، وہ سمجھے تھے کہ جنہوں نے دولت لوٹا ملک کو بڑی آسانی سے پیش کر دیں گے تشتری میں رکھ کے، مگر یہ فارمولا ان کا فیل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ عوام سے آپ توقع رکھیں کہ وہ ان کے کھائے ہوئے لوٹے ہوئے پیسے ادا کریں گے. یہ پاسبل نہیں. تو خدا را اس پہ سوچیں اور دوسری حکمت عملی کو تیار کریں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. جی وعلیکم السلام. پاکستان زندہ باد. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا ناظرین، اب ہم چاہیں گے کہ فیصل آباد سے بھی ذرا ان پٹ لیا جائے کہ وہاں پر جو مریم نواز نے ابھی پچھلے دنوں ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی تھی، جلسے کی کوشش کی تھی، وہ اخباری اطلاعات کے مطابق زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہو پائی کہ رکاوٹیں ڈالنے کا ان کی طرف سے الزام آیا. ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی ابھی فی الحال تو شجر ممنوع ہیں، وہ ان کے بارے میں بات بھی کرنا ذرا کچھ مشکل سی ہے. یہ ساری باتیں تو ہیں. اور اس کے علاوہ کل کا جو یہ سارا سلسلہ رہا جس میں یوم نجات بلکہ یوم سیاہ اور یوم تشکر کی بات ہے، تو ہم عابد شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کیا ماحول تھا. لیکن پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور ظاہر ہے کہ اشتہار بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کیوں ضروری ہوتے ہیں. بہرحال فیصل آباد چلتے ہیں اور وہاں ہمارے بیورو چیف جو ہیں عابد شاہ لائن پہ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عابد. جی وعلیکم السلام. عابد ذرا صورتحال سے تو آگاہ کیجئے. کل کا جو یوم سیاہ گزرا اور یوم تشکر گزرا، اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں جو مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جلسے کی اور ریلی کی کوشش کی، اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ مقامی انتظامیہ نے بہت رکاوٹیں ڈالی ہیں، ان کا کہنا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ جی بالکل. 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو جو یوم سیاہ اور یوم احتساب کے حوالے سے ہے. پہلے میں اس کے بارے میں کہ کل کا جو دن تھا وہ ملا جلا رجحان تھا. فیصل آباد آپ جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس کو فیصل آباد کو نون لیگ کا گڑھ کہتے تھے. اور نیشنل اسمبلی کی جو حلقے تھے اس میں سے 5 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اس میں بریک تھرو کیا تھا. ٹھیک ہے. 5 کے بعد وہ 6 بھی ہو گئی، اس وجہ کہ وہ اس کے بعد بائی الیکشن بھی ایک آ گئے. ایشو یہ ہے کہ ملا جلا رجحان تھا، حکومت کی طرف سے رکاوٹیں بھی تھیں. اور جیسے کہ شہر بھر میں جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ تھی، جو پی ٹی آئی کے جو علاقائی دفاتر تھے وہاں پہ کیک ویک کٹنے کی ہوئی، لیکن ایسا ریلیز کا اہتمام نہیں کیا گیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آج سے 1 روز پہلے عثمان بزدار صاحب بھی فیصل آباد تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں پہ کوئی تقریباً 55 ارب روپے کے مختلف جو ترقیاتی جو منصوبے تھے اس کے لیے فیصل آباد ڈویژن کے لیے اعلان بھی کیا تھا. اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا بھی تھا کہ پرائم منسٹر کی کہنے پہ، ان کی ہدایت پہ وہ پنجاب کے تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں کا دورہ کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے. گورنر پنجاب چودھری سرور بھی ان کے ہمراہ تھے. اچھا تو یہ ایک سیکنڈ عابد شاہ صاحب یہ بتائیے گا 55 ارب صرف فیصل آباد کے لیے یا تمام اضلاع کے لیے؟
جی فیصل آباد ڈویژن کے لیے، جس میں سرگودا آتا ہے، جس میں جھنگ آتا ہے، یہ پورے ڈویژن کے لیے 55 ارب روپے کے کافی بڑی رقم ہے، کافی بڑی رقم ہے جی۔ ایک سال کے بعد جب حکومت کے بعد، اور جو عثمان بزدار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا یہ اس لحاظ سے اس ضمن میں یہ پہلا دورہ تھا لاہور کے بعد، ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ باقی ڈویژن میں جائیں گے اور ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ اس کو عوام کی فلاح اور ہیومن کے اوپر، انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کا جو منصوبہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کچھ خد و خال بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ریلی کی بات کی جائے، ریلیوں کی بات کی جائے، خاص طور پہ جو کل کے حوالے سے، تو ہمیں کوئی ایسا کوئی نوٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلی ہمیں نظر نہیں آئی ہے فیصل آباد میں۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا، اور ان کے کئی 100 جو کارکنان ہیں انہیں، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مین قیادت، مین اسٹریم قیادت جو ہے وہ فیصل آباد میں وہ فال نہیں کرتی ہے نون لیگ کی، اور جو ایم پی اے ہیں اور ایم این اے حضرات ہیں وہ بھی ہمیں کوئی اتنے فال نظر نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے یہ جو یوم یہ انہوں نے کہا تھا حساب لیا جائے گا، یوم حساب، وہ کوئی ہمیں نون لیگ کی طرف سے نوٹیبل نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اور مریم نواز والا جو ابھی گزشتہ دنوں تھا وہ سارا معاملہ، ہاں اس سے ہم ایک ایوریج ریلی اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو روٹ طے کیا گیا تھا انتظامیہ کے ساتھ مل کر، وہ کمال پور انٹرچینج موٹر وے سے لے کر رانا ثناء اللہ کے گھر تک کی وہ ریلی تھی، اور وہ سارا مین سٹریم شہر ہے جو روٹ طے کیا گیا تھا۔ سنڈے کا دن تھا 21 تاریخ کو جب یہ ریلی تھی، تو اس کو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مین شہر سے گزر کے ہو کے آنا تھا۔ آپ جانتے ہیں فضا کہ اگر آپ مین شہر سے آ رہے ہیں اور 4 گاڑیاں 5 گاڑیاں تک ہو جائیں، سلو ہو جائے، تو پیچھے میلوں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کو بھی، چونکہ وہ خاتون ہیں اور وہ نکلی ہیں، لوگ تماشائی بھی ہوتے ہیں، میں اس کو اپنے ایوریج قسم کی ریلی سمجھتا ہوں۔ مین سٹریم قیادت ان کے ساتھ نہیں تھی، اور پبلک فالوور کی عادت اگر ساتھ ہوتی تو شاید یہ ایک بہت بڑی ریلی ہوتی۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گئی بات۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کاروباری حلقے، تجارتی حلقے جو ہیں وہ ذرا حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں بجٹ کے بعد، اور لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ہڑتال کسی صورتحال تھی، اب کیا معاملات ہیں؟ جب جو پروسیسنگ ایسوسی ایشن تھی انہوں نے اپنی ہڑتال کو کھولا تھا، میں نے جیسے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ شبت زیدی صاحب بھی فیصل آباد آئے تھے، اور اس کو آپ مجبوراً کہیں، توہن کراہن کہیں، تو لوگوں جو یہاں پہ انڈسٹریز تھے انہوں نے اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو چالو کیا تھا، جس سے وقتی طور پہ ہمیں یہ لگا ہے کہ تھوڑا ریلیف ملا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، بے روزگاری میں کسی حد تک جو پہلے خطرناک اضافہ تھا وہ تھوڑا کم نظر آیا ہے۔ میرا خیال ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، میرا تجزیہ ہے کہ اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، ٹیکس فائلر بنے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جو پہلے کیش کا لین دین تھا یا نان ڈاکومنٹری تھی ان کے حوالے سے، وہ اب ڈاکومنٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ہمیں فائلر ہونا پڑے گا۔ آئی ڈی کارڈ کی جو شرط تھی اس کو بھی انہوں نے کسی حد تک قبول کر دیا۔ اب جو تجارتی تنظیمیں ہیں اور جو ایسے حلقے ہیں، میرا خیال اپنے اس حد تک اس بات میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ اب ان کی اکانومی کو اب ڈاکومنٹڈ ہونا ہے، انہیں ایف بی آر کے تھرو جانا ہے، اور آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ یہ رجحان جو ہے وہ بڑھے گا یہاں کے تاجر حضرات میں۔ چلیں، بہت شکریہ عابد، اور آپ لوگوں کو ہم صبح صبح زحمت دیتے ہیں، لیکن اچھا رہتا ہے کہ آپ سے بات چیت ہو جاتی ہے۔ ہم تمام ایسے شہر جو ذرا زیادہ بات چیت کا حصہ نہیں بن پاتے ان کے بارے میں بھی ہم آگاہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی ایک کرنٹ اپڈیٹ مل جاتی ہے۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات کروں گی میں موسمیاتی تبدیلی کی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں پیٹرن جو ہے کلائمیٹ کا وہ عجیب و غریب ہوا ہے۔ اچھا جی، کالر ہیں، چلیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ذرا موسمی تبدیلیوں کی بات ضرور کروں گی میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں فضا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ ہاں جی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں کہی تھی ابھی آپ چینل پہ بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے بات کر رہی تھی کہ جی ایک طرف اپوزیشن ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف عوام ہے۔ مجھے کچھ باتیں یہ اچھی بھی لگی۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے وزیر اعظم امریکہ گئے ہیں، انہیں وہاں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
पाकिस्तानी चाहते हैं, नून लीग चाहती है NRO, ये मैं नहीं दूंगा, हाँ। मैं नवाज शरीफ का AC भी खत्म कर दूंगा, नवाज शरीफ का TV खत्म कर दूंगा। लोगों ने पता है फिर क्या कहा, जी। फजूल बात, उठ के भी चलने लग गए। ये कोई बातें इमरान खान साहब वो करने की थी, वो बातें सही। करते जो जिस मकसद के लिए गए। सही। ये क्या तुम अपने ही बदनाम करने के लिए चले गए? कौन ये बातें सुनेगा, कौन पसंद करेगा ये बातें? सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात की, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस पर भी काफ़ी तनकीद हुई है, लेकिन ठीक है, चले हम किसी की बात करने की जो आज़ादी है उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, हमें नहीं लगानी चाहिए। ग़ालिबन हुकूमत ज़रूर ये सोचो विचार करती रहती है कि किस तरह से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं अबलाग के, उन पर कुछ कदगने लगाई जाएं। ये हुकूमत की मर्ज़ी है। बहरहाल हम तो हर एक के बात करने के हक़ में हैं, जिसको जैसी बात करनी है, लेकिन ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि बात करने का भी एक सलीक़ा करीना होता है, मौका महल होता है, उसको मलहूज़ ख़ातिर ज़रूर रखना चाहिए। सही। अच्छा जनाब, तो जो ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, record 42.6 centigrade in Paris as Europe heat wave hits blistering peak। और वाकई ये यूरोपी ममालिक के लिए जो ये फिगर्स आ रहे हैं, जो डिग्री है टेम्परेचर की, ये बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अक्सर व बेशतर जितने भी यूरोपी ममालिक हैं, उनकी जोग्राफियाई जो महल वक़ू है उसकी वजह से वो ठंडे इलाके हैं। कुछ इलाके उनमें ऐसे हैं जहाँ गर्मी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो बहुत लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए, सोच विचार का बायस है। और एक और ख़बर भी है अखबार में ही, न्यूज़ में ही मौजूद है, कि जिससे ये वाज़े होता जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को अपने एक तरह से हिसार में लिया हुआ है, अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। श्रिंकिंग ग्लेशियर्स रॉक फॉल्स पॉइंट टू क्लाइमेट चेंज इन एल्प्स, यानी जो ग्लेशियर्स हैं उनका रकबा कम से कम होता चला जा रहा है, उनकी जो डेंसिटी है, उनकी जो मोटाई है, कसाफत है, वो भी कम से कम होती चली जा रही है। और ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिनमें सबसे जो बड़ी वजह सामने आती है वो यही है कि पूरी जो आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें दुनिया में पैदा होने वाला जो धुआं है, जो गर्मी है, यानी जो हम मुख्तलिफ़ एमिशंस या जो केमिकल्स फ़ज़ा में छोड़ते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना है। उसके अलावा जो दरख्तों की कटाई का पूरी दुनिया में एक सिलसिला रहता है, उसकी वजह से भी, यानी डिफॉरेस्टेशन जो एक मसला है, वो भी क्लाइमेट चेंज का बायस बन रहा है। बहुत सारे अवामिल हैं और हमें नहीं पता कि हमारी हुकूमत या बल्कि हुकूमतें वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर इन चैलेंजेस से कितनी आगाह हैं। यकीनन आगाह तो हैं, क्योंकि कोई ना कोई समिट, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई सेमिनार ज़रूर हो जाता है, लेकिन अमली तौर पे ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बिलियन ट्री सुनामी जो हमने सुना था कि एक अरब दरख्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लगाने का ऐलान हुआ था, अभी तक हमें उसमें भी कोई ख़ास तेज़ी और पेशरफ्त नज़र नहीं आई। सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ ऐलानात करती रहती हैं। इसके अलावा जो दीगर मकामी हुकूमतें हैं, शहरी हुकूमतें हैं, उनकी जानिब से भी कोई ना कोई मुहिम उसके बारे में बात हो जाती है। लेकिन अगर एक भरपूर जायज़ा लें पूरे मुल्क का, तो बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं कि जिस पर हमें गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उन थोड़े से जो ममालिक जिनमें ज़्यादा सीवियर मसला है पानी की कमी के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे पानी की कमी की वजह से बहुत से मसाइल की निशानदही भी की जाती रही है, और उसमें हमें एहतियात बरतने के बारे में भी बात करनी चाहिए। हम ख़ुद भी अपने चैनल के तवस्सुत से भी बारहा ये सारे मौज़ूआत आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, इनसे मोहतात रहते हुए अब कराची के लिए जनाब कहा जा रहा है कि बारिशों की तवक्को है और पेशन गोई है। तो बारिशों के हवाले से मैंने आपके सामने एक ख़बर तो पेश की थी। कल हम
جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک پروگرام ہم نے کیا ہے وہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اس میں ہم نے جو برساتی نالوں کی حالت ہے, تمام ظاہر ہے کراچی تو ہم کور نہیں کر پائے تھے, لیکن کچھ علاقے ایسے کہ جہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے, تو اس کی نشاندہی بھی ہم نے کی ہے. یہ تمام باتیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. فضا خیریت سے ہیں؟ وعلیکم کر رہا السلام. ہوں. جی فرمائیے. فضا آپ کا ایک تو شکریہ, آپ نے میری ایک ریکویسٹ کی کہ برساتی نالوں کے اوپر جی یہ آپ نے بڑی اچھی ایک مہم چلائی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی, اللہ کرے. اس کا اجر بھی آپ لوگوں کو ملے گا, آپ کے ادارے کو ملے گا. دوسرا سوال فضا, یہ جو آج سے ہم لوگ ایک عجیب سی گم میں کیفیت میں ہے کہ وہ 50 لاکھ گھر بنیں گے, ملیں گے. بھائی 25 لاکھ گورنمنٹ کے ملازمین گورنمنٹ کے مکان میں رہ رہے ہیں, جو ایمانداری سے جو بیچارے تنخواہ لیتے ہوں گے وہ گھر کبھی بھی نہیں خرید سکتے. تو انہی کو کم سے کم ان کی چابی دے دیں تو 25 لاکھ کا بوجھ ایک دن میں عمران بھائی کے سر سے ہٹ جائے گا. صحیح ہے. پھر 25 لاکھ کی لے ڈیولپ کریں, یہ میری ریکویسٹ ہے. بالکل صحیح جناب, آپ کی بات بھی وزن رکھتی ہے. اب حکومت کا یہ کہنا ہے, آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ سارے سرکاری ملازمین جن میں شاید ریٹائرڈ بھی لوگ ہوں گے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی انہی مکانات میں مقیم ہیں, ایسے تمام لوگوں کو سہولت دی جائے اور وہ جو یونٹس ہیں وہ ان کے مالکانہ حقوق دے دیے جائیں. اب یہ تجویز قابل عمل ہے یا نہیں, ظاہر حکومت ہی اس کا جواب دے پائے گی, کیونکہ حکومت کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہاؤسنگ کا ایک ایشو ایسا ہے کہ سرکاری لیول پہ تو بہت زیادہ سہولت موجود نہیں ہے. کرائے پہ آپ اگر جاتے ہیں اور جو کرایہ حکومت پاکستان آپ کو تنخواہ کے ساتھ دیتی ہے اس میں آپ کوئی ایک مکان لے بھی نہیں سکتے کسی ڈیسنٹ کالونی میں. تو یہ تمام معاملات ہیں. ان کا کہنا یہ کہ چونکہ ملازمین جو ہیں ان کے تبادلے بھی ہوتے ہیں, ان کی نئی بھرتیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہ شاید ان کے لیے ممکن بھی نہ ہو کہ ایک اتنے بڑے چنک کو مستقل طور پہ کسی جگہ پہ بسا دیا جائے. بہرحال یہ تجویز اچھی ہے, قابل عمل ہونا اس کے بارے میں آپ سے کوئی زیادہ بہتر, ظاہر کوئی ایکسپرٹ آپ کو بتا پائے گا, میں نے جو بہتر سمجھا وہ آپ کو بتایا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. بی بی یہ جو 154 کروڑ روپے لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان سے یہ پوچھے کہ 154 کروڑ روپے آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ آپ کے والد صاحب نے تو 8,000 روپے ٹیکس فائل کیا تھا 1992 میں. ٹھیک ہے, وہ پوچھنے والے ہیں, اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو یقیناً انہیں پوچھنا چاہیے. میں اور آپ سوال اٹھا سکتے ہیں جناب, اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہم سوال اٹھائیں. اس کا ان کے پاس یقیناً اگر کوئی جواب ہوگا تو وہ انہیں دینا چاہیے. اور میں اس بارے میں کیا تبصرہ کروں جناب, اس ملک میں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے میں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. وہ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ جناب مجھ سے یہ ساری باتیں نہ کی جائیں, کیونکہ میں تو 1 سال کا تھا, تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی جی ریاض صاحب فرمائیے. میڈم یہ کہنا ہے کہ جی 50 لاکھ گھر یا نوکریاں یا وہ تو وعدے تو بہت ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں, ہماری دعا ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ جی جو کھلاڑی, جو ڈپارٹمنٹل پلیئر جن کی روزیاں لگی ہوئی تھی, جنہیں آپ نے UBL ختم کر دیا ہے, نیشنل بینک اور مطلب مختلف ٹیمیں آپ نے ختم کر دی, HBL کے لڑکے, میرا ایک دوست ہے محمد وقاص, وہ بیچارہ جو ہے وہ ٹیکسی چلانے لگ گیا ہے اوبر میں یا کریم میں, وہ تو یہ بیچارے کیا کریں گے جو اچھے ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے, اب وہ گورنمنٹ اسکولوں میں آ گئے ہیں. گورنمنٹ کے آپ کو حالات پتہ ہی ہیں. سب اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے ہم, کیونکہ یہ بہرحال ایک سنگین مسئلہ اس لیے ہے کہ اس وقت تبدیلی کی بات جو کی جا رہی ہے پورے سٹرکچر میں کرکٹ کے, کہا جا رہا ہے کہ آسٹریلوی پیٹرن پہ اس کو استوار کیا جائے گا. اب یہ کتنا پاکستان کے حالات میں رہتے ہوئے یہ کتنا قابل عمل ہے؟ اگین تجاویز تو حکومت کے پاس آ جاتی ہیں, پھر وہ اپنے منصوبے بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک بات ہے کہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ جب ڈپارٹمنٹس کو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ان کو خواہ مخواہ وہ لگتا ہے کہ اضافی اخراجات ہیں, بوجھ ہیں, تو وہ تو پھر ظاہر ہے چھانٹی کریں گے. لیکن دوسری جانب اسپورٹس مین کے پاس ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہر وقت تو ظاہر ہے, اور ہر کرکٹر آپ کی نیشنل ٹیم کا حصہ بھی نہیں بنتا. تو بات بالکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کی, یعنی آپ کی بھی اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی ہے بارہا
کہ کسی بھی بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کون سے لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے۔ ایک خبر ہے جناب، کالر بھی ہیں تو کالر کی بات سنتے ہیں اور ذرا خبر جلدی سے پڑھ لوں۔ مہنگائی میں 15.62% اضافہ، 28 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، 9 میں کمی۔ تو جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میم، میں نے صاحب سے یہ بات کرنی تھی جی کہ میرے شوہر سرکاری ملازم سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں۔ جی جی گورنمنٹ کو یہی چاہیے نا کہ بیوہ کی مدد کریں بالکل اور ان کو یہ گھر رہنے کے لیے دے۔ جن کے بچے چھوٹے ہوں گے وہ لوگ کہاں جائیں گی؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات تو ہے اس جی۔ لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو نا جاب دی جائے اور ہمارے بچوں کے رہن سہن کے لیے کوئی گورنمنٹ ایسے انتظام کرے کہ عام لوگ نا اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پال پوسیں، اچھی تعلیم دے۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اگلا تاج سے بات کر رہی ہوں۔ مطلب کراچی سے بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں کراچی سے۔ تو آپ کے جو شوہر تھے وہ وفاقی ملازم تھے یا صوبائی؟ نیوی میں تھے، نیوی۔ اچھا، گورنمنٹ آف سندھ کے ملازم تھے۔ جی جی چلیں، شکریہ جناب۔ ہم بالکل کوشش کریں گے کہ حکومت سندھ کی کیا پالیسی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی دوران ملازمت سرکاری اہلکار انتقال کر جائے تو اس کی بیوہ اور ان کے بچوں کا کیا انتظام ہے، جناب ہم ضرور آپ کے لیے یہ انفارمیشن لے کر آئیں گے۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔